لزبن میں اسماعیلی امامت کے دیوان میں جماعت کی تاریخ کا ایک عظیم لمحہ رقم ہوا جب مولانا شاہ رحیم الحسینی حاضر امام نے شیعہ اسماعیلی مسلمانوں کے 50ویں امام کے طور پر منصب امامت سنبھالنے پر تخت نشینی کی رسم ادا فرمائی۔ حاضر امام نے نہایت شفقت کے ساتھ عالمی جماعت کی جانب سے پیش کیے گئے اہم وفاداری کو قبول فرمایا، جو اسماعیلی لیڈرز انٹرنیشنل فورم کے چیئرمین اور ہر اسماعیلی کونسل کے صدور نے پیش کیا۔ تاریخ میں پہلی بار بے شمار اسماعیلیوں کو یہ موقع ملا کہ وہ دنیا بھر کے جماعت خانوں میں براہ راست نشریات کے ذریعے اس بابرکت لمحے میں شریک ہو سکیں۔ جماعت کے رہنماؤں نے حاضر امام کی خدمت میں پچھلے امام کا خلعت، ان کی زنجیر اور مہر والی انگوٹھی پیش کی، جو امامت کے منصب کی منتقلی کی علامت تھے۔ نان امامت نشیدہ الامامہ کی خوبصورت دھن پیش کی گئی اور امامت کی رسمی نشانیوں قرن پاک، اسماعیلی دستور، ایک رسمی تلوار، نفیس چھتر اور ایک دوات کو حاضر امام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہ اشیاء امامت کے اختیار اور نور یا روشنی کی وراثت کی علامت ہیں، جو 1400 سال سے بلا تعطل جاری ہے اور آنے والے عشروں میں بھی جماعت کی رہنمائی کرتی رہی۔ قرآن پاک کی منتخب آیات کی تلاوت کی گئی، جن میں آیت النوری 24-35 بھی شامل تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ ہو، چراغ ایک شیشے میں ہو، وہ شیشہ ایسا ہو جیسے چمکتا ہوا ستارہ جو مبارک زیتون کے درخت سے روشن کیا گیا ہو، نہ مشرقی ہو نہ مغربی، جس کا تیل بغیر آگ کے بھی جلنے کو ہو۔ نور پر نور، اللہ جسے چاہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے اور وہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ النوری 24-35۔ تلاوت کے بعد عربی، فارسی، دری اور تاجک زبانوں میں قصیدے پیش کیے گئے اور ایک جنوبی ایشیائی مناجات بھی سنائی گئی۔ یہ مناجات سب سے پہلے 1885 میں موم میں مولانا سلطان محمد شاہ کی تخت نشینی کی تقریب کے موقع پر تخلیق کی گئی تھی۔ اس کے اشعار کو اب اسماعیلی امامت کی منتقلی، مولانا شاہ کریم سے مولانا شاہ رحیم کی جانب کی عکاسی کے لیے جدید انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ تمام حاضرین احتراماً کھڑے ہو گئے اور امام کی اجازت کے بعد اسماعیلی لیڈرز انٹرنیشنل فورم کے چیئرمین نے عالمی جماعت کی جانب سے وفاداری کا اظہار کیا۔ انہوں نے جماعت کی محبت، عقیدت اور امام وقت سے وابستگی کا عہد کیا اور امام کے تمام منصوبوں کی مکمل حمایت کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد ہر اسماعیلی کونسل کے صدر نے اپنی متعلقہ جماعت کی جانب سے مولانا حاضر امام کے حضور بیعت وفاداری کا حلف پیش کی۔ حاضر امام نے بعد ازاں امام وقت کی حیثیت سے ایک آئینی دستاویز پر دستخط فرمائے، جس میں اس بات کی توثیق کی گئی کہ موجودہ اسماعیلی دستور، جس میں 1998 کے بعد ہونے والی پیش رفت کو شامل کیا گیا ہے، بدستور عالمی جماعت پر نافذ العمل رہے گا۔ مولانا حاضر امام نے نہایت شفقت کے ساتھ جمع ہونے والے رہنماؤں اور پوری دنیا میں جماعت کے لیے فرمان مبارک عطا فرمایا، جس میں انہوں نے جماعت کے عہد کو قبول فرمایا، اپنے مرحوم والد کو خراج عقیدت پیش کیا اور اپنی فیملی کا شکریہ ادا کیا جو اس موقع پر موجود تھی اور ان کی حمایت میں شریک رہی۔ انہوں نے جماعت کی ترجیحات پر روشنی ڈالی اور مشکل آسانی کے لیے دعائیں عطا فرمائیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنی زندگی اسماعیلی جماعت کی روحانی اور مادی فلاح و بہبود کے لیے وقف کریں گے۔ انہوں نے اسماعیلی مسلم عقیدے کے اصولوں، دنیاوی اور روحانی معاملات کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی اہمیت اور دین کی باقاعدہ پیروی پر زور دیا۔ ان کے فرمان مبارک میں امن، رواداری، شمولیت اور ضرورت مندوں کی مدد جیسے آفاقی تصورات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جماعت ان ممالک میں جہاں وہ رہتی ہے وفادار اور فعال شہری بنے اور خاص طور پر ماحولیاتی تبدیلی کے معاملات میں عملی نمونہ بننے کی تاکید فرمائی۔ پھر جماعت کے رہنماؤں نے مؤدبانہ طور پر عالمی جماعت کی جانب سے ایک تحفہ پیش کیا تاکہ مولانا شاہ رحیم الحسینی حاضر امام کی تخت نشینی کے اس تاریخی لمحے کو یادگار بنایا جا سکے۔ یہ تحفہ ایک نایاب مخطوطہ ہے جس کا عنوان مناجات حضرت علی امیر المومنین ہے۔
اس میں ہمارے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام کی منتخب دعائیں شامل ہیں جو خاموش سرگوشی میں کی جانے والی مناجات پر مشتمل ہے۔ یہ متن عربی میں ہے جس کے ساتھ فارسی ترجمہ بھی شامل ہے اور اس کے 6 ورق نہایت خوبصورتی سے سونے کے رنگ میں نباتاتی اور حیواناتی نقوش سے مزین کیے گئے۔ اس مخطوطے کی تاریخ 1558 عیسوی کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ یہ مخطوطہ دعا اور مناجات کی گہری اہمیت کو اجاگر کرتا ہے جو علوی روایت کے مرکز میں ہے۔ اس میں موجود نباتاتی اور حیواناتی نقوش ہمارے زمینی ماحول کی نگہداشت اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی سے جینے کی اہمیت کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ مزید برآں، یہ مولانا حاضر امام اور ان کے جد امجد حضرت علی علیہ السلام کے درمیان روحانی تعلق کو نمایاں کرتا ہے جن سے انہوں نے نون امامت کی وراثت پائی۔ جب یہ پروقار تقریب اختتام کو پہنچی تو ہر اسماعیلی مسلمان نے اس دن کی ناقابل فراموش یاد کو اپنے دل میں بسایا، اس یقین کے ساتھ کہ ان کے امام اپنے والد کی طرح فضل و حکمت کے ساتھ اور عالمی جماعت کی روحانی و مادی ترقی کے لیے پختہ عزم کے ساتھ ان کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔